السلام علیکم ناظرین، آج کل ایک ترک ڈرامہ ارطغرل بہت زیادہ مقبول ہے اور اس ڈرامے کے بنیادی کردار ارطغرل کو بھی خاصی پذیرائی ملی ہے۔ یہ شخص حقیقت میں موجود تھا جس کا نام بھی ارطغرل ہی تھا، جو 13ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا، اس دور میں کہ جب تاتاری، منگول اور صلیبی جنگوں کے جنون کو سر پر سوار کیے عیسائی مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور ان کی قوت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جا چکی تھی۔ مسلمان حکومتیں اور ریاستیں بہت تیزی سے اندرونی سازشوں اور غداروں کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس مرد مجاہد نے اس دور میں مسلمانوں کی طاقت کو دوبالا کیا اور ایک عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ سلطنت دراصل ان کے بیٹے عثمان غازی اول نے قائم کی، لیکن ان کے بغیر یہ کام نامکمل تھا۔ اس کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ کس طرح سے ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ ان تمام سوالوں اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے مزید میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے براہ کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ٹیپ کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی اول کے نام سے منسوب ہے۔ سلطان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا۔ قائی قبیلے کے بانی قائی الپ خان تھے۔ قائی قبیلہ باقی اوز قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ منگولوں سے ستایا ہوا ایک قبیلہ تھا جو ترکمانستان سے چلا اور چلتے چلتے افغانستان، پاکستان، پھر ایران اور عراق سے خلد میں آیا۔ قائی الپ خان کے بعد آپ کے بیٹے سلمان شاہ قبیلہ کے سردار منتخب ہوئے۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر طرف سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلمان شاہ کے انتقال کے بعد ان کا منجھلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ لیکن وقت وہ تھا کہ جب منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لیے سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ رستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو افواج آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لشکر کس فوج کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے ہارتے ہوئی فوج کا ساتھ دیا اور اپنے تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کیا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ انہیں کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنیتی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تتاری تھے۔ سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت اناتولیا کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کر اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنیتی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا لیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے
اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل علاؤالدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور سلطان علاؤالدین نے اپنی بھتیجی حلیمہ سلطان کا نکاح ارطغرل غازی سے کروا دیا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ارطغرل نے بازنطی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 میں 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا اپنا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاؤالدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا غیاث الدین بھی تتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق کی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے تمام مفتوحہ علاقوں میں خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں فہد مشیر اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔